الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پہلے نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، قرآن حکیم کی یہ آیات بھی انہی آیات سے اگلی آیات ہیں جو پچھلے جمعے میں تلاوت ہوئی تھیں، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 184، اور آج جو تلاوت ہوئی آیت نمبر 185۔ اب سن چکے ہیں مختلف موقعات کے اندر بھی، اور پچھلے جمعے میں اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس مہینہ یعنی رمضان کے مہینے کو ایسا مبارک بنایا ہے
تو سن چکے ہیں کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ جو انسان کی پوری زندگی کے اعمال اگر قبول ہو جائیں تو بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ رات جس کو نصیب ہو گئی وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے 83 سال 4 مہینے عبادت کر لی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے یہ مہینے بھی ہیں، جیسا کہ کسی دوسرے موقع پر میں نے بتایا تھا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر فیصلے ہیں۔ ان 12 میں سے 4 ادب والے مہینے ہیں، حرمت والے، کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان مبارک یہ ہر دور کے اندر رہا ہے، ساری امتوں کے لیے رہا ہے، لیکن جو برکات اور عظمتیں اللہ نے اس امت کے لیے رکھی ہیں وہ اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح اس امت کے لیے روزے فرض ہیں پہلی امتوں کے لیے تھی، اگرچہ تعداد کا فرق ہے، اوقات کا فرق ہے، ترتیب الگ ہے، ایسی ترتیب ان امتوں میں نہیں تھی، لیکن رمضان کے روزے فرض ان پر بھی تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً 182-83 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہاڑ پر بلایا تو 30 دن کی مدت مقرر کی گئی اور اس میں روزے بھی ان کی امت کے لیے لازم کیے گئے، لیکن وہاں جا کر پھر 10 دن مزید بڑھا دیے گئے، اس طرح 40 دن ہو گئے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ لیکن جو برکتیں خدا بند قدوس نے اس امت کو نصیب فرمائی ہیں وہ کسی بھی پہلو سے کسی بھی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ پچھلے جمعے آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اس میں کوئی ایک نفلی نیکی کسی نے کی ہے تو دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر، جو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کا اجر ملتا ہے اس میں نفل ادا کرنے کا، اور اس مہینے میں اگر ایک فرض پورا کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر۔ اس مہینے کی برکات ہے اس امت کے لیے۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا روزہ افطار کرا دیتا ہے، ضرور نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کا کھانا کھلائے، کھجور کا ایک دانہ کھلا دیتا ہے، اگر وہ نہیں ہے پانی کی گھونٹ پلا دیتا ہے، تو ایک فرمایا کانا مغفرۃ للذنوب، ہی اس کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے، دوزخ کی آگ سے اس کی گردن کی آزادی کا فیصلہ بن جاتا ہے، اور جتنا روزہ دار کو اجر ملا اس کے برابر اللہ اس کا اجر دے دیتا ہے۔ یعنی ایک کھجور کھلانے سے اتنا بڑا اجر اس مسلمان کو ملتا ہے۔ یہ پہلی امتوں کے لیے یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، چند دن ہیں، محض اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حالات پیدا کیے کہ ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ امید ہے کہ یہ پورا مہینہ بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سب کو نصیب کرے، اس کی جو برکات ہیں وہ بھی
قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر پہلے اللہ کریم نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم اکیلے ہی نہیں پہلوں سے فرض کیے تھے، کام کو آسان کر دیا. پھر فرمایا ایام معدودات، مزید آسانی کرتے، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چند گنتی کے دن. مزید سہولتیں بیان کر فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے دوسرے دنوں میں، جب تندرست ہوگا اپنے مقیم ہو جائے گا تو روزہ پورا کر لے. اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. اور اس کی خصوصیت یہ کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں، نہ کسی پیغمبر پر نازل ہے. کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے، اس واسطے موضوع سے نکل جاؤں گا کہ قرآن کریم کی کیا عظمت ہے. لیکن اس طرف توجہ آپ حضرات کی مبذول کرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اس کی مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے. لیکن اس کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے نا قرآن کریم کو سیکھا بھی تو ہو. آپ حضرات جانتے ہیں کہ بے شمار ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. بڑی پرانی بات ہے، اچانک میرا ذہن منتقل ہوا، میرا خیال 30-40 سال ہو گئے. ایک آدمی مجھے ملتا تھا یہاں پڑوس کے اندر، ٹیلرنگ کی دکان، ہمارے دوست تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، چودھری عبدالواحد مرحوم. ان کی دکان پر آتے تھے، وہ جو ان کے حساب کتاب ہے اس کی ڈیوٹی ان کی تھی. کبھی میں جاتا تو مجھے سلام کلام کے ساتھ کہتے میرے لیے دعا کریں. دعا تو ہر مسلمان دوسرے کے لیے کرتا ہے اور کرنا چاہیے. میں نے اسے کہا کہ آپ یہ تو کہتے ہیں نماز پڑھتے، میں نے کبھی دیکھا نہیں آپ. پہلے تو ٹلانے کے لیے کہنے لگا دعا کریں. میں نے کہا دعا تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا نمازی بنا دے، لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کسی اسکول کے اندر اچھے پوسٹ پر بھی تھے، اور یہاں ان کے حساب کتاب کے لیے ان کو رکھا تھا. 2-4 دفعہ جب میں نے نماز کا کہا تو پھر کہنے لگے میں کیا آپ کے ساتھ کر، مجھے نماز نہیں آتی. اچانک مجھے یہ بات یاد آئی تو میرا ذہن ادھر منتقل ہوا. یہ پڑھا لکھا انسان ہے، کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، اکاؤنٹ کا کام کرتا ہے، لیکن نماز نہیں آتی، اور اس نے برملا اظہار کر دیا کہ مجھے نماز نہیں آتی. ایسے کتنے ہی لوگ ہیں میرے دوستو. اور اس کا تذکرہ کرنا یہ نہیں کہ ہم اپنی جان چھڑانے کے، اس کا میں بھی مجرم ہوں کہ میری زندگی کے اندر ہوتے ہوئے بہت سے لوگ قرآن سے کیوں محروم ہیں. اس طرح ہر مسلمان جس کو قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا آتا ہے وہ ذمہ دار ہے. اور خاص طور پر جن گھروں کے اندر خواتین قرآن کریم نہیں پڑھی ہوئی، یا جن کے بچے قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے، ان کے ماں باپ ذمہ دار ہیں، باپ ذمہ دار ہے. حدیث میں آتا ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک شخص تم میں سے راعی ہے، نگران اور نگہبان ہے، اور اپنے رعایا کے بارے میں اس سے جواب دہ ہونا پڑے گا. بیوی قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، شوہر سے پوچھا جائے گا تمہاری بیوی تھی، تمہاری سب ڈیوٹیاں ادا کرتی تھی، اچھے سے کھانے پکا کر بھی دیتی تھی، تمہیں کپڑے بھی دھو کر صاف ستھرے پہناتی تھی. اس طرف توجہ نہیں، لیکن اللہ کے احکام
میں وہ بالکل لا تعلق تھی، تم نے کبھی پرواہ نہیں کی. یہ جواب دے کر جانا پڑے گا. اسی طریقے سے بچے ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں، اسکولوں اور کالجوں کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن کبھی اس بات کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو قرآن کریم بھی پڑھنا آتا ہے، یا قرآن کریم پڑھانے کے لیے کچھ اہتمام کیا، یا ان کو نماز پڑھنا آتی ہے. اور نماز صرف رٹ لینے اور اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں. نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ تحریمات ہیں. نماز میں فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز واجب ہے، فلاں سنت ہے، فلاں مستحب ہے، فلاں چیز نماز کی مفسد ہے، فلاں کے نماز کے اندر ایسا کرنا حرام ہے. نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں، نماز کے مسائل سیکھنے ہوں گے. مجھے یاد آیا، میں نے 1983 یا 84 میں سرکاری طور پر سینٹرل ماڈل اسکول مال روڈ لوئر مال پر عربی پوسٹ پر مجھے مقرر کیا گیا. تفصیلات چھوڑتا ہوں کیوں کیا گیا. ایک بڑا سکول ہے، بہت سارے ہمارے احباب جو تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ تم وہاں جاؤ. بڑی 10,000 بچے تھے، 200 استاد. خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے وہاں کی قیام کے زمانے کے اندر جو کچھ میرے فرائض میں تھا وہ پورا کیا. صبح کو اسمبلی کے اندر بیان میرا ہوتا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں جو کچھ سنانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے مجھے کہا کہ فلاں کلاس کے بچے جو ہیں ان کا اپنے زبانی امتحان لینا ہے، اور زبانی امتحان میں کیا ہے پوچھنا ہے کہ اسے آیت الکرسی یاد ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ دعائے قنوت آتی ہے، وغیرہ ذالک. میں نے اس بچوں کو بلایا. ایک بچہ، میں آپ کو یہ مطلب عبرت کا سامان بتا رہا ہوں، ایک بچہ جو کپڑوں سے پتہ چلتا تھا بڑا خستہ حال ہے، ماں باپ کو اچھا لباس وہ نہیں پہنا سکتے، بس وہ یونیفارم کی شکل تو تھی لیکن اچھا کپڑا نہیں تھا. اس نے سب کچھ سنا دیا، سب کچھ سنا دیا، اور مجھے خوشی بھی ہوئی. میں نے کہا بیٹا تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ پہلے وہ جھجکے، بعد بتایا میرا ابو ایک ریڑھی لگاتا ہے کسی اسکول یا کسی کالج کے سامنے، وہاں سے ہمارے اخراجات چلتے ہیں. میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی. اس زمانے میں شاید موبائل نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ رابطہ کر کے مبارکباد دے سکتا. ایک اور بچہ جو بڑا ہی خوبصورت اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنے لباس کے اعتبار سے صاف ستھرا، کسی آسودہ حال گھرانے کا فرد تھا، گلبرگ سے ڈرائیور نوکر اسکول میں لا کر پہنچاتا تھا گاڑی پر. اس سے جب میں نے پوچھا تو اس بچے نے کچھ نہ سنایا. کافی کچھ کوشش میں نے کی. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سختی نہیں کرتا، پیار سے بات کرتا ہوں، لیکن اس بچے نے کچھ نہ سنایا. میں نے اس سے بھی پوچھا کہ تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ یہ بات سن کر بچہ رونے لگ گیا. اچھی خاصی مطلب ہے کہ اس کے رونے کی جو فضا تھی، میں نے اس کو دلاسا دیا. میں نے کہا بیٹا میں نے تمہیں غصہ نہیں کیا، میں نے تمہارے ابو کے بارے میں پوچھا. کہتا میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے ابو گھر کے اندر جو ٹیوٹر ہیں پڑھانے کے لیے، انگلش پڑھانے والا، سائنس پڑھانے والا، میتھ پڑھانے والا، تو اسے 10,000 روپے دیتے ہیں، لیکن بالکل پڑوس کی مسجد کے اندر مفت کے اندر قرآن کریم پڑھانے والے، اس نماز سکھانے والے، اس طرف مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ سب مسلمان ہیں. میں کسی پر پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کا باپ کافر تھا. میں نے یہ پوچھا کہ تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں، پہلے بتایا نا، بعد میں کہا کہ وہ سیکرٹری ہیں، یعنی 22ویں گریڈ کے افسر ہیں.
یہ ہمارے ملک کا حال ہے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے، 22ویں گریڈ کا افسر ہے، اس کا بچہ سورہ فاتحہ نہیں سنا سکا. اس نے آیت الکرسی کیا سنانی تھی، باقنوت کیا سنانی تھی. بچہ حساس تھا. میں نے جب اس سے کہا کہ آپ اپنے ابو کا مجھے نمبر دے سکتے ہیں، تو وہ ڈر گیا کہ نہیں دے سکتا. میں نے کہا میں سختی بھی نہیں کرتا. مجھے اپنی عملی زندگی کے اندر بہت سارے تجربات ہوئے دوستوں. میں اپنے آپ کو بھی بہت سارے معاملات میں ملزم سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ متعلق جڑے ہوئے بہت سارے احباب دین کے بہت سارے معاملات کے اندر وہ لا تعلق نابلد کیوں ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ سب حضرات سے بات کرتا ہوں کہ جو مجھ سے متعلق ہے، میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنے دینی معاملات میں مجھ سے رابطہ رکھا کریں تاکہ میں بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہو سکوں. اگر قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا تو کم از کم رہنمائی کریں گے. یہاں ہمارے یہاں جو استاد ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ وہ قرآن کریم تو پڑھ سکیں. مانو مطلب. تو دوسری بات ہے، الفاظ کی حد تک ہمارا مسلمان قرآن نہیں جانتا. جب ماں باپ کو قرآن کریم کے الفاظ نہیں آئیں گے تو ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو کیسے آئیں گے؟ دنیاوی آسودگیاں سب کے سب میسر ہیں، کیا سے کیا نہیں. میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. نہیں معلوم تو قرآن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. نماز اگر پڑھتے ہیں اٹھک بیٹھک ہے، فرائض واجبات سنن مستحبات کا کچھ پتہ نہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پہلو سے کہ میں نے ایک کتاب لکھی نماز کی، اور الحمدللہ میں نے اس پر پیسے وصول نہیں کیے. 1982-83 میں نے لکھی تھی. اس کے بعد مختلف اوقات کے اندر چھپتی رہی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ پہنچی ہے ہاتھوں میں. یہاں بھی میں 1000 سے زیادہ اس مسجد کے اندر تقسیم کر چکا ہوں. اور جتنے ضروری مسائل نماز کے حکام مسلمان کے لیے وہ میں نے اس میں لکھ دیے ہیں. اور اگر آپ بہت ساری کتابیں ہاتھ میں پکڑ کر میرے والی کتاب دیکھیں گے تو سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گی، اپنی کتابت کے لحاظ سے بھی، اپنے کاغذ اور پرنٹنگ کے لحاظ سے بھی، اپنی بائنڈنگ کے لحاظ سے بھی. میرا مزاج ہے. ابھی حال میں ایک صاحب آئے سرگودا سے کہ فلاں جگہ ایک درس ہے اور اس کے اندر نئے پڑھنے والے کچھ سکولوں کے ٹیچر بھی ہیں اور کالجی نوجوان ہیں، وہ درس کے اندر بیٹھتے ہیں، تو ان کی کلاس کے لیے آپ کی نماز کی کتاب چاہیے. کتنی چاہیے؟ اس نے کہا 30 کتابیں. ساتھ ہی اس نے کہا جی جتنے پیسے ہوں گے. میں نے کہا خدا کے بندے، میں نے کب کہا میں پیسے لیتا ہوں؟ میں پیسے نہیں لیتا. جو دوست اس سلسلے میں میرے ساتھ معاون ہے، خدا اربوں کی رحمت ان پر نازل کرے. میں نے کتابت کرائی ہے، اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کتابت کرائی ہے. 2 کتابیں ہیں اس سلسلے میں، ایک عوام الناس کے لکھی، ایک علماء کے لکھی. ایک کم 60,000 روپے صرف اس کتابت کے میں نے دیے ہیں، لیکن اپنے جیب سے دیے، اپنے پیٹ کاٹ کر. الحمدللہ العظیم. یہ یورپ تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ برطانیہ میں میرا داماد، میرا بھتیجا بھی ہے اور میرا چھوٹا بھائی بھی ہے. ان کے ذریعے سے وہ جو میرا بھتیجا بڑا فعال، اس کا ہلکا حباب ناروے میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ جاتا رہتا ہے اور پہنچائیں کتابیں، اور وہاں سے مجھے رابطہ کیا جاتا ہے، ٹیلی فون بھی آتا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اتنا کام کیا تو ہے، لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ جو کچھ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی کو نماز نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی؟ میں نے یہ جو محنت کی ہے کس لیے کی ہے؟ میں تو کسی سے پیسے بھی نہیں لیتا. تو ضمناً یہ بات میں کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی ذمہ داریوں میں ہے کہ خود دین کو سیکھیں. کوئی دیر نہیں لگتی آنکھیں بند ہونے میں، اور اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو، اپنے ماتحتوں کو سکھائیں. جیسے میں نے ابھی حدیث سنائی آپ کو
کلکم مسئول عن رعیتی، اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، بیوی کے بارے میں، بچے کے بارے میں، ملازم کے بارے میں اگر مسلمان ہے تو۔ آپ کا سارا کام کرتا ہے ملازم، نماز نہیں پڑھتا آپ کی دکان کے اندر یا آپ کے کسی ادارے کے اندر، اس کی نماز پڑھنے کی نحوست آپ کے اس ادارے میں پڑتی ہے، اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ گھر کے اندر اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، اولاد نماز نہیں پڑھتی، ان کی نحوست کاروبار پر پڑتی ہے، برکتیں خدا اٹھا لیتا ہے۔ جو روزے ہیں صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، کھانا پینا چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں، روزے کے اندر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ روزہ رکھ کر گالی نہیں بکنی، اول پھول نہیں بکنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الصوم جنتن، روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے ڈھال ہوگا جہنم کی آگ کے سامنے، ما لم یخرقھا، جب تک اس کو پھاڑ نہ دے ڈھال کو۔ اور پھاڑنے کی کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی کو گالی بکی ہے، انسان تو انسان، حیوان کو بھی اگر کوئی گالی بکتا ہے تو جرم ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس نے اپنے روزے کو بس بھوک پیاس ہی برداشت کی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزوں سوائے بھوک کا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن روزے کا جو اجر ہے وہ نہیں ملا ان کو۔ یہ ہر مسلمان کو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، ہر ایک کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ضرور ہوگا۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں کہ میرا روزہ درست ہے، میں نے کسی گالی تو نہیں بکی، جھوٹ تو نہیں بولا، غیبت تو نہیں کی، میری ذمہ داریوں میں میری بیوی، میرے ماتحت، نوکر، ملازم، بچے، ان وہ روزے رکھتے ہیں یا ان سے میں نماز پرس کی ہے؟ کیوں نہیں رکھتے؟ اگر ملازم آپ کا مسلمان ہے، روزہ نہیں رکھتا، آپ اس سے کام لیتے ہیں، کام کے اندر کسی قسم کی لیت الحال نہیں برداشت کر سکتے، نماز اور روزے کے معاملے میں سستی کیوں برداشت کرتے ہیں؟ میں نے ابھی واقعہ سنا ہے کہ ایک دوست بڑے عقیدت مند تھے، بڑے ادب سے مجھے ملتے تھے، نماز کے لیے بار بار میں کہتا، آخر انہوں نے کہا کہ مجھے نماز نہیں آتی، اور وہ کالج یونیورسٹی پڑھا ہوا تھا۔ قیاس کن ذگلستان من بہار برا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں شرح صدر کے ساتھ، میں نے اس سلسلے میں جو میری صلاحیتیں تھیں میں برور کال لا کر میں نے لکھا ہے، جتنی صلاحیتیں میرے اللہ نے مجھے دی ہیں، اور آپ حضرات گواہ ہیں، میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ کوئی شخص بتا دے کہ میں نے کسی سے کچھ مانگا ہو، حتیٰ کہ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں مانگا۔ مجھے کئی مشکلات ہیں، رہی ہیں، لیکن میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ میں آج کل نہیں آیا، مجھے 50 سال ہو چکے، اور چھوٹے چھوٹے پمفلٹس آج بھی آپ کو احکام رمضان مبارک جی پچھلے کئی سالوں سے یہ بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر چھپتے ہیں، اور آپ حضرات کے لاہور شہر میں نہیں، کوئٹہ میں، راول پنڈی میں، ملتان کے اندر، کراچی میں، پشاور میں، اس کے بعد رات کے دوسرے علاقوں کے اندر باقاعدہ یہ پہنچتا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں کسی سے کچھ پیسہ نہیں مانگتا، کبھی میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ میں اپنا فرض جو مجھے اللہ پاک کی توفیق شامل حال ہے پورا کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو میری معروضات ہے اس پر ذرا غور کریں۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، چند دن باقی ہیں، خدا آپ سب کو نصیب کرے اور اس کی برکات بھی نصیب کرے۔
لیکن میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ سال میں اس ممبر پر ہوں گا یا آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے. جتنی بھی فرصت اللہ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کو خدا رد نہیں کرتے. دعوت الصائم حتی یفطر، روزہ دار روزے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے خدا اس کو رد نہیں کرتے. اور عادل منصف مزاج حکمران خدا کے سامنے جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا بندے اس کو رد نہیں کرتے. دعا کریں خدا ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب کر لے. اور تیسرے نمبر فرمایا مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ جب آہ کرتا ہے تو خود ہی اس عرش اللہ تک پہنچ جاتی ہے. فارسی کے شعر ہے بترسز آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال میں آید. اس کی آہ کا استقبال پروردگار عالم کرتے ہیں. کیوں ظلم ہوا اس پر؟ تو روزہ دار بڑا خوش نصیب انسان ہے جب خدا کے سامنے روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے، لیکن روزے کے سارے تقاضے پورے کر کے وہ دعا اپنی ذات کے لیے کرے یا کسی اور کے لیے، اللہ اس کو رد نہیں کرتے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. روزے تو ساری امتوں پر رہے ہیں، لیکن اس امت کا جو روزے کا نظام ہے وہ بڑا عجیب ہے. اللہ نے اس میں کچھ سہولتیں بھی دی ہیں. مثال طور جب بیمار ہے وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، بیماری کے ایام کے اندر دوسرے دنوں میں قضا کر لے. اگر بالکل نہیں رکھ سکتا تو پھر صدقہ فطر دے دے. اتنا ہی ہے جیسا کہ فطرانہ آپ دیتے ہیں روزے کے بدلے میں. لیکن جو شخص جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھے گا، صحت مند ہے، تندرست ہے، اس پر روزہ رکھنے قضا بھی ہے، اس پر کفارہ بھی ہے. اس کا کفارہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تب ایک روزے چھوڑنے کا کفارہ ادا ہوگا. یہ معمولی بات نہیں. اس پمفلٹ کے اندر یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا. دھیان سے اس کو پڑھیں، لیکن اس کو خدا کے لیے اپنی ردی جو بیچتے ہیں اس میں اضافہ نہ کریں. یہ بڑی بڑی کتابوں کا نچوڑ ہے اس کے اندر. میں نے اور کچھ نہیں کیا، دن رات اس پر محنت کرتا رہا. جتنے بھی پمفلٹ میں نے لکھے مجھے پتا ہے کہ بڑی کتابیں لکھنا بھی اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کو چھاپنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، پھر مفت دیا نہیں جا سکتا. تو یہ ان سب کتابوں سے بہتر ہے. خود ان کو دھیان سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، اور دوسروں کو پڑھائیں اور سکھائیں. پوچھیں ان سے، خصوصاً اپنے گھر والوں سے کیا سمجھ میں آئی. سہولتیں بھی اللہ پاک نے دی ہیں. روزہ فرض تو ہے لیکن سہولتیں بھی دی. مثلا کوئی خاتون حاملہ ہے، حمل کی حالت کے اندر اگر حمل میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بچے کے لیے چھوڑ سکتی ہے. جب حمل سے فارغ ہو جائے گی تو اس کے بعد اس قضا کر لے. کوئی مسافر ہے، سفر پر گیا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، چھوڑ سکتا ہے، بعد میں جب مقیم ہو جائے گا، اپنے گھر آ جائے گا تو اسے قضا کر لے. سہولتیں بھی اللہ پاک نے بڑی رکھی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بالکل روزے رکھ نہیں سکتا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اس کو شریعت نے اجازت دے دی ہے، وہ صدقہ فطر کے برابر اس کا کفارہ دے دے، بس چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے. لیکن اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ. یہ نہ کہے گا مجھے فلاں ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، فلاں حکیم نے یہ کہا ہے کہ روزہ چھوڑ دیں. اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ رکھیں. روزہ رکھ سکتے کہ نہیں. ہمارے یہاں ایک نمازی ساتھی تھے، تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہو کے، خدا خری کی رحمت کرے. جب تک میرے ساتھ نہیں جڑے تھے تو روزہ نہیں رکھتے تھے. وہ تھوڑی بہت بیماری تو ہوتی ہے ہر انسان کو. میں نے جب ان کو سمجھایا، میں نے کہا روزہ رکھ کے دیکھیں تو صحیح. جب نہ رکھ سکے تو پھر خدا کے سامنے آپ معذور ہیں.
جب انہیں روزہ رکھنے کی کوشش کی اور روزہ رکھ لیا اور پھر سارا روزہ رکھا. ہمارا تو یہ اخلاقی دینی فرض بنتا ہے کہ آپ حضرات تک صحیح بات پہنچائیں. ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. دعا تو یہ کرتے ہیں خدا بند کچھ سمجھ بھی دے دے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے، لیکن اس کے ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں. میں اگر یہاں ممبر پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں آپ سب تک، تو آپ اپنے حلقہ احباب کے اندر، اپنے دائرے کے اندر، اپنے گھر کی جو آپ کی سلطنت ہے اس کے اندر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت ملازموں کو سمجھا سکتے ہیں. نہیں سمجھائیں گے تو خدا کے ہاں مسئول ہوں گے، جواب دہ ہوں گے، جیسا میں نے حدیث سنا دیا. یہ بات میں اس لیے بار بار اصرار کر کہہ رہا ہوں، میرے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو اسکول کالج کی تعلیم کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہر سہولت فراہم کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل زیرو. اور آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک ایسا طالب علم ہوں یہاں، عقائد اسلامی عقائد میرا اصل مشن ہے، اصل مشن. اور یہ آپ تک منتقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آگے اس کو چلانا ہے. تو ماں باپ اگر ان عقائد اسلامیہ کو سیکھ کر اپنے بیوی، اپنے اہلیہ، اپنے بچوں تک یا اپنے بھائیوں تک، بہنوں تک نہیں پہنچائیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر اس معاملے میں نابلد ہیں تو ان کو سکھانا فرض ہے، تو پھر خدا کے سامنے مجرم ہے، کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا. ماں باپ کافر بھی اگر ہیں ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے. وہ صاحب ما فی الدنیا معروف ہے، لیکن ایک دین کی بات ان کو ضرور کہنی ہے. میں نے بتایا تھا کہ نوجوان یہیں بیٹن روڈ کا، پرانی بات ہے، 25-30 سال ہو گئے، ایک دن میں باہر آیا تو کھڑا رو رہا. میری محفل کے اندر بیٹھنے والا ماشاء اللہ، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی. روتا کیوں بیٹا؟ کہتا ہے میں نے یہ داڑھی جو رکھی ہے، میری ماں میرے ساتھ مقابلے میں آگے کہتے داڑھی رکھیں گا تب میں تمہیں بات، داڑھی منڈوائے گا تب بات کروں گا. اور میری بہنیں بھی، گھر کے دوسرے افراد بھی ماں کے ساتھ. تو میں داڑھی آپ کے کہنے پر رکھی تھی، اب میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ بڑی ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فوراً بڑا چونک کر کہنے لگا جی اللہ کے نبی کے مقابلے میں تو کوئی بڑا نہیں. میں نے کہا والدہ کہتی داڑھی منڈوا، پیغمبر فرماتا داڑھی رکھ، کس کی بات کو مانو گے؟ ایک دم سر جھٹک کر کہنے لگا جی مجھے بات سمجھ میں آ گئی، بس دنیا کچھ بھی ہو جائے میں پیغمبر کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا. ایک صحابی کا قصہ سناتا ہوں. مکی زندگی میں ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے امیر زادہ تھے. امیر زادہ اس حد تک تھے کہ انہوں نے ایک سوٹ اگر پہنا ہے تو دوبارہ پھر وہ پہننے کی نوبت. اتنے امیر تھے، ان کی والدہ ملک شام سے ان کے لیے سوٹ تیار کرا کے ان کو پہناتی تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی روشنی ان کو پہنچی تو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے. ماں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے نئے کپڑے دینے بند کر دیے، لیکن ایمان پختہ تھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی کپڑوں کی، میلے کچیلے کپڑوں. ماں نے ساری تدبیریں کر لی، یہ نہیں بیکے. آخر کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی، چھوڑو محمد کا ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا پختہ ایمان تھا، کہنے لگے میری ماں تو مر بھی جائے تو مجھے یہ گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں. اور یہی وہ خوش نصیب انسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ میں وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے بھیجا تھا. یہ باتیں نئی نہیں میرے دوستوں، پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن صحابہ اکرام جو ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ بات درست کہہ رہا ہوں میں؟
مجھے میری بات یاد ہوگی، اللہ کی توحید میرا مشن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت اور رسالت میرا مشن ہے، اور صحابہ کرام کا دفاع، ان کی عظمت میرا مشن ہے، بس باقی آپ آزاد ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتا، چونکہ طالب علم ہوں، کتابیں بے شمار ہیں، پڑھتا رہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے جبہ و دستار والے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، فلاں حضرت نے یہ فرمایا، صحابہ کی توہین کر لیں گے حضرتوں کی بات پر۔ مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ نے کو ہدایت دے دے۔ کوئی حضرت صحابہ سے بڑا نہیں، کوئی حضرت ابو حنیفہ جیسا بھی ہو، بالفرض صحابہ کے بعد ابو حنیفہ بڑے انسان ہیں، امام بخاری سے بہت پیچھے آتے ہیں۔ اگر ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہو جائے کسی صحابہ کی، تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دیں گے، صحابی کی بات ہم سے۔ وہ نبی کی تیار کردہ جماعت ہے، نبی عظیم ہیں، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہوں نے جس جماعت کو تیار کیا اس کے مقابلے میں کوئی اور شخص بھی نہیں۔ بہت ساری کتابیں چونکہ ایک میں طالب علم آدمی ہوں، کتابیں ہیں بھی اور پڑھتا بھی رہتا ہوں، ان کے اندر ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جو صحابہ کرام کی توہین پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو جب کسی سے بات ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں محدث نے لکھا ہے، ان کا محدث کی کتاب کو کنارے پر رکھیں، محمد رسول اللہ کی جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ پتہ ہے ہمیں کہ ان کتابوں کے اندر جتنی روایتیں بھی ہیں جو صحابہ کی شان کے خلاف ہیں، وہ سب موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں، بدبخت قسم کے راویوں نے بیان کی تو آگے انہوں نے اپنی کتاب میں درج کر دی۔ پیغمبر کے صحابہ نبی کی تیار کردہ جماعت ہے، ان کے بارے میں اللہ کریم نے ایک جملہ قرآن کریم کا آپ پڑھتے ہیں سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی دو صفتیں قرآن میں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں نہیں لڑتے تھے، کافروں مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کی اطلاع سچ ہے، کوئی کتاب حدیث کی ہو یا کس تاریخ کی ہو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے قرآن کے اندر اپنے نبی پر کچھ وحی نازل فرمائے اور نبی اپنی زبان سے صحابہ کرام کی توہین کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو ذہن نشین فرما لیں، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ آپ کو کتابوں کے اندر یہ خرافات کے لکھی ہوئی کہیں مل جائیں گی، حضرت علی کے ساتھ فلاں لڑ رہا تھا، حضرت معاویہ کے ساتھ فلاں لڑ رہا تھا، یہ آپس میں یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، ان پر لعنت بھیجے، ایسی کتابوں پر، ایسی کتاب لکھنے والوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، خدا کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے اطلاع دی، رحماء، آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے حقائق کا جائزہ، ہو سکتا ہے آپ حضرات کے پاس ہو یا نہیں تو پھر رابطہ کر کے لے لیں۔ بات قرآن کریم کے حوالے سے رمضان مبارک کی ہو رہی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ آپ سب کو نصیب کرے، لیکن اس کی برکتیں بھی نصیب کرے، اس کے حقوق کو سمجھنے کی بھی اللہ توفیق دے، اور آپ کے گھروں کے اندر جتنے افراد ہیں اللہ پاک ان کو بھی آپ کا معاون بنا دے اس معاملے میں۔ آپ جو کہیں اللہ کے قرآن کے بارے میں معاملے میں، رسول اللہ فرمان کے معاملے میں، تو وہ
بے دھڑک آپ کے ساتھ ہو جائیں، کیڑے نہ نکالیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی جو ہماری تعلیم کا نظام ہے، اس کے اندر بچے بھی بڑوں کی باتوں میں کیڑے نکالتے ہیں۔ اور پھر میں کیا کیا باتیں بتاؤں میرے دوستو، ہمارا جو نصاب تعلیم ہے مرتب کرنے والے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ، سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے لگا لینا چاہیے، وہ کتاب مرتب کرنے کے قابل لوگ نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ حکمران ٹولہ، جب سے میرا شعور، ان کو کچھ پتا نہیں دین کا، کچھ بھی پتا نہیں دین کا، اور جس نے بھی ان کے سامنے ملما کاری کی اس کو اس کام پر لگا دیا، بیڑا غرق ہو گیا اس امت کا اور اس بچوں کا۔ عقائد کے معاملے میں اس قدر خرابیاں کہ خدا کی پناہ۔ کس کو سمجھائے بات؟ جن کے پاس اقتدار کا منصب ہے ان کے ذہن میں خناس بیٹھا ہے، حالانکہ یہ کتابیں مرتب کرنے کے لیے اگر کی تعلیم جید عالم ساتھ ہو ضرور کہ اسلامی عقائد خراب نہ کیے، بغیر کسی جید عالم کے جو کتاب مرتب ہوگی۔ ماضی قریب کے اندر جو کچھ بھی اس ملک کا رہا، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں اس سلسلے میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، جو کچھ کیا جا رہا ہے، مہنگائی کا جو عذاب نازل کیا ہے، اس عذاب کے اندر پوری قوم مبتلا ہے۔ اللہ اس سے بڑا عذاب ان مہنگائی پیدا کرنے والوں پر نازل فرمائے۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، جنہوں نے اس ملک کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں ان کے لیے خودکشی کے حالات بنا دیے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کریں گے میرے دوستو، تو خدا ان کے شر سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میری اس بات پر نوٹ فرما لیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، ساری روایت نہیں پڑھنا چاہتا، کہ تم اللہ کے دین کے ساتھ سچے رہو گے، وابستہ رہو گے، حلال و حرام کا فرق ہوگا، تو پھر خدا تعالیٰ غلط حکمرانوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے غلط حکمران نصیب آپ کے اوپر مسلط کر دے گا، جو آپ کو عذاب علیم میں مبتلا کریں گے۔ یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ تو اکثر میں سوچتا رہتا ہوں کہ من حیث القوم میں بھی اس میں شامل ہوں، اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ آئے دن اخبارات کے فلاں چیز مہنگی کر دی، فلاں چیز مہنگی کر دی، فلاں چیز مہنگی کر دی۔ ابھی یہ جتنے بھی آخر دموں پر ہیں، جن کو نگران کہا جاتا ہے، وہ نادان کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کس قسم کی مہنگائی انہوں نے کی ہے؟ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو خدا انہیں ہدایت دے اور صحیح فیصلہ کریں، نہیں تو خدا ان کے شر سے اس ملک کو پار کر دے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ غلط حکمرانوں کا اقتدار کا مسلط ہونا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمال ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ ان لوگوں سے بھی خدا محفوظ رکھے گا، اعمال خراب ہوں گے تو یہ غلط لوگ مسلط ہوتے رہیں گے اور مالی عذاب نازل کرتے رہیں گے۔ اور پھر کہوں گا کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے میرے دوست اور پورا کیجیے۔ آپ کے ماتحت جتنے بھی ہیں، آپ کے گھر کے افراد ہیں یا آپ کے دکان کے ملازم ہیں، وہ سب آپ کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں آپ مسئول اور جواب دہ ہیں۔ یہ نہ خیال کریں کہ میں نے اگر اس کو صاف بات کہی تو یہ نوکری چھوڑ دے جائے، چلا جائے، لیکن آپ نے صاف بات کی، آپ کو انشاءاللہ معاشی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کاروباری نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو بالادستی دیتے ہوئے سچی بات کہی۔ جو شخص خدا اس کے رسول کے حکم کو بالادستی دیتا ہے، خدا بند خصوص کو ناکام نامراد نہیں کرتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بات
سمجھ آئی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ تائید کریں گے، کیونکہ میرا مقصد کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں کرنا، میں خدا گواہ ہے، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں ہر ایک کی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ رہتا ہوں، کب تک زندہ ہوں کچھ پتہ نہیں، لیکن ہر مسلمان کی ہمدردی کے جذبہ، حتیٰ کہ میں تو کفار کے لیے بھی سوچتا ہوں یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، لیکن اپنے مسلمانوں کے لیے تو ہے، خصوصاً آپ حضرات کے لیے۔ آپ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، یہاں پیسے تو نہیں بٹتے، پیسے لینے نہیں آتے، وہ دین کی بات سننے آتے ہیں۔ اگر میں آپ کے ساتھ دین کی بات نہیں کروں گا تو میں خائن اور بددیانت ہوں، اور اس کا جواب دے ہونا مجھے پڑے گا۔ اس لیے میں صاف بات کرتا ہوں آپ حضرات سے، ممکن ہے بہت ساری باتیں ناگوار بھی ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کسی کی دل شکنی منظور نہیں ہے، ہمدردی کے جذبے سے بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی دے، آپ کے گھروں کو خدا دین سے آباد کرے، اور رمضان کا مہینہ جو آگے آ رہا ہے اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ اس کی برکات سے نوازے۔ اور یہ احکام رمضان، یہ پمفلٹ میں نے لکھا ہے، یہ آپ حضرات کو بار سے مل جائے گا، لیکن پھر یہ کہوں گا کہ اس کو گھر میں رکھیں اور اپنے حلقہ احباب کے اندر پڑھائیں، ردی کی ٹوکری میں نہ پھینک دینا، اس پر میں نے بڑی محنت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جس میں مسودہ کی تصویر بھی ہے، اس میں رمضان مبارک کی پورے مہینے کی تاریخیں ہیں اور سیر افطار کا نظام اس کے اندر ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز یاد کریں، اس میں اوپر ایک دعا لکھی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ دعا کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور اس پمفلٹ کے اندر میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو فرضی ہیں، من گڑت ہیں۔ چھوٹی عمر میں جب ہم تھے تو ہم پڑھا کرتے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ دیکھتے رہے، جب صحیح کتابوں تک پہنچے پتہ ہے حدیث میں تھا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ اس کے اوپر لکھے ہوئے اور حوالہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک دوسری بات کہتے ہیں روزہ رکھا اس کے نیت کی کہ نہیں کی؟ نیت ارادے کا نام ہے، نیت کے لیے الفاظ نہیں ہے، کسی بھی حدیث کتاب کے اندر نیت کے الفاظ نہیں ہیں۔ دل کا ارادہ ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، بس نیت ہو گئی۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، اس کے لیے لمبی چوڑی گردان پڑھنے کی ضرورت نہیں، ارادہ ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز جمعہ پڑھنی ہے، دل میں ارادہ کیا، بس اللہ اکبر، اس کے لیے کوئی الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں۔ نیت الفاظ کا نام نہیں، دل کے ارادے کا نام ہے، یاد رکھیں۔ جو کام بھی کرنا ہے دل کے ارادے کے اندر صحیح ارادے سے ہو، نیت ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔